जी अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक 11 रबीउल सानी को मनाया जाता है और इसका हम बड़ी 11वीं शरीफ भी कहते हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुख्तसर सा कौल है, एक पैगाम है, और वो एक ऐसा पैगाम है कि जिसको अगर हम समझ लें और जिसके ऊपर हम अमल करना शुरू कर दें तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अहले मज़हब के यहाँ, अहले दीन के यहाँ, अहले तसव्वुफ़ के यहाँ, अहले तरीक़त के यहाँ जो नफ़रतें पाई जाती हैं, जो बाहम चपकलिशें पाई जाती हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के बारे में हकारत पाई जाती है, ये हमेशा के लिए ख़त्म होगी। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर अमले साले का एक फ़ितना होता है, यानी कि जितने भी नेक अमल हैं उनके साथ एक फ़ितना जुड़ा हुआ होता है। और फ़ितना बमाना आजमाइश है कि हर नेक अमल की एक आजमाइश होती है। और आप फरमाते हैं कि इखलास का फ़ितना नज़र आना है। इस कौल का जो आखिरी हिस्सा है ये असल में वो बात है जिसके ऊपर मैं तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हर अमल का फ़ितना क्या मुराद है, हर अमल की आजमाइश क्या है। देखिए, हर अमल के साथ एक आजमाइश जुड़ी होती है और वो आजमाइश अमूमन ये होती है कि इंसान उस अमल के साथ उस अमल का दिखलावा कर रहा होता है, उस अमल की रियाकारी कर रहा होता है, या बाज़ अमाल ऐसे होते हैं कि उन अमाल के साथ इंसान में गुरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है। मसलन अगर इंसान के पास ताकत हो, इंसान के पास एक ओहदा हो, मनसब हो, तो वो ओहदा और मनसब और ताकत और कुव्वत इंसान में गुरूर पैदा करती है, तकब्बुर पैदा करती है। इसी तरह अगर इंसान के पास अगर इल्म हो, अगर इल्म बिनफी नफ्से ही तो एक अमल साले है, एक अच्छी चीज़ है, अगर लेकिन उस इल्म के साथ अगर वो इंसान अपने इल्म के ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर दे तो उस इल्म के साथ भी इंसान में एक तकब्बुर पैदा होता है। फिर इल्म का दूसरा फितना क्या है या दूसरी आजमाइश क्या है, वो ये है कि इल्म से रियाकारी है कि इंसान रियाकारी की तरफ चला जाता है कि लोग उसे बड़ा आलम कहें, लोग उसे बड़ा मुबल्लिग़ कहें, लोग उसे बड़ा दाई कहें, लोग उसे फसी कहें, लोग उसे कहें कि बड़ा बलीग है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रियाकारी की तरफ इंसान को ले जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, मुख्तसरन उसका मफ़हूम ये है कि क़यामत वाले दिन एक बहुत बड़ा वाइज़ और आलिम अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि क्या लेके आए हो, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया है और मैं इल्म लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाएगा कि तू इल्म लोगों तक पहुंचाता रहा है लेकिन तेरी ख्वाहिश ये थी कि लोग तुझे बड़ा आलम कहें, वो दुनिया में लोगों ने तुम्हें कह दिया, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और तुमने कुछ हमारे लिए तो नहीं लेकर आए। इसी तरह एक शख्स बहुत बड़ा जो है वो सखी होगा, बहुत बड़ा गनी होगा, मालदार होगा, अल्लाह उससे पूछेगा कि क्या लेकर आए हो, वो कहेगा कि अल्लाह मैं पूरी उम्र अपनी दौलत को गरीब लोगों में तकसीम करता रहा हूँ, तेरे लिए, तेरी मखलूक में तकसीम करता हूँ, नेकी के काम करता रहा हूँ, मसाजिद बनाता रहा हूँ, मैं जो है ट्यूबवेल बनाता रहा हूँ, मैं पानी के कुएँ बनाता रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस बनाता रहा हूँ, मुख्तलिफ काम करता रहा हूँ नेकी के, फलाह के। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तू ये सब कुछ करता रहा है लेकिन तू तो ये चाहता था कि लोग तुझे सखी कहें, गनी कहें, देखें कि कितना अल्लाह की बारगाह में खर्च करने वाला है, वो तो लोगों ने तुझे कह दिया, लिहाजा हमारे लिए तो तुम कुछ नहीं लेकर आए। इसी तरह यहाँ तक कि एक शहीद अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे कि तुम क्या लेकर आए हो, तो वो कहेगा अल्लाह मैं तो लड़ते लड़ते मैंने अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तू जब जंग में गया तो तू तो इस नियत से गया था कि लोग तुझे जरी कहें, बहादुर कहें, लोग तुझे शुजा कहें, लोग तेरी कुव्वत की और तेरी बहादुरी की तारीफ करें, तो लोगों ने तो बड़ी तारीफ कर दी दुनिया में तुम्हारी, लिहाजा तुम हमारे लिए तो कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि जिस मकसद के लिए तुम जंग लड़ने गए थे वो तो तुम्हें दुनिया में मिल गया। तो हर अमल का देखिए नेक अमल है लेकिन नेक अमल के साथ एक फितना जुड़ा हुआ है, एक आजमाइश जुड़ी हुई है, और जितने भी नेक अमल करने वाले लोग हैं उनको हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन नेक अमाल की, साले अमाल की आजमाइशों से और उनके फितनों से महफूज रखे। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म अगला जो जुमला फरमाते हैं वो इससे भी ज्यादा
بہت گہرا ہے اور بڑی باریک بینی سے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص، جو اخلاص ہے عمل صالح میں سے ایک عمل اخلاص ہے، اور اخلاص کا فتنہ نظر آنا ہے۔ اب دیکھیے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، اخلاص ایک دل کی نیت کے حال کا نام ہے کہ ہم کوئی کام کس نیت سے کر رہے ہیں، کس ارادے سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنا اخلاص ہے، اس کے پیچھے کتنی للہیت ہے۔ تو دیکھیے وہ اس شخص نے جو اللہ کی بارگاہ میں گیا شہید ہو کے، اس نے وہ کام اخلاص اور للہیت سے نہیں کیا۔ وہ عالم جو پیش ہوا، اس نے وہ عمل جو علم کی ترویج و اشاعت کرتا رہا، وہ اخلاص اور للہیت سے نہیں کیا، ملاوٹ آ گئی تھی۔ اسی طرح جو غنی تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں مال لوگوں کے لیے میں تقسیم کرتا رہا اور نیک کام کرتا رہا، اس مال کے ذریعے بڑے بڑے پروجیکٹ قائم کرتا رہا، وہ شخص جو ہے وہ بھی اخلاص اور للہیت سے محروم ہو گیا تھا یا اس میں ملاوٹ آ گئی تھی۔ لیکن اب دیکھیے کہ اخلاص کی اپنی ایک آزمائش ہے اور اخلاص کا اپنا ایک فتنہ حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے ہیں، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ انسان میں اخلاص ہے، یعنی کہ انسان میں علم ہے اور علم تقسیم کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے اور وہ دولت تقسیم کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں اور غریبوں کی فلاح و بہبود میں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی غرض اسے جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں ہے۔ وہ اگر جد و جہد کر رہا ہے، خدمت دین کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، اور وہ بھی صرف اخلاص اور للہیت سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی دنیا داری یا دنیا کی تعریف یا دنیا کی ریاکاری اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو اس اخلاص کا بھی ایک فتنہ ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اخلاص کا فتنہ اور اخلاص کی آزمائش یہ ہے کہ اس کا نظر آنا، کہ انسان اپنے اخلاص کو محسوس کرنے لگتا ہے، انسان اپنے اخلاص کو دیکھنے لگتا ہے، انسان کو اپنا اخلاص فیل ہونے لگتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اگرچہ وہ ریاکاری نہیں کر رہا ہوتا، اگرچہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انسان وہ جو کام نیکی کا کر رہا ہوتا ہے، جو خدمت دین کر رہا ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی راہ میں مال کو لٹا رہا ہوتا ہے، جو انسان علم لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اخلاص سے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اخلاص اس کو نظر آتا ہے، وہ اخلاص دکھائی دیتا ہے، اس اخلاص کو وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جب اخلاص کا فیل ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اخلاص کے فتنے اور اخلاص کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اخلاص کی خالصیت یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے، وہ فیل بھی نہ ہو، اس کو خود بھی نظر نہ آئے کہ میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں۔ اور اس کا دوسرا فتنہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنا اخلاص دیکھتا ہے اور اپنا اخلاص اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا اخلاص محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بتقاضۂ بشریت وہ لوگوں کے اخلاص کو اپنے اخلاص سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کے اخلاص کو اپنے اخلاص سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی سے ہمیں لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ہم لوگوں کے بارے میں حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو کم تر سمجھتے ہیں، ہم ان کے اخلاص کو کم تر سمجھتے ہیں، اور جب ان کے اخلاص کو اپنے اخلاص سے کم تر سمجھتے ہیں تو ہم ان کو عزت نہیں کرتے، وہ احترام ان کو نہیں دیتے جو ایک انسان کو احترام ہمیں دینا چاہیے۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اخلاص سے کام کیا، اخلاص سے بہت نیکی کے کام کیے، بہت صالح کام کیے، لیکن اس اخلاص کو جب ہم نے دیکھنا شروع کر دیا اور دوسرے نے وہی کام کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ اتنے اخلاص سے نہیں کر رہا، یہ اتنے اخلاص سے میں کر رہا ہوں، تو بس ہم نے اپنا سارا عمل تباہ کر دیا، اس فتنے کا شکار ہو گئے، اس آزمائش کا شکار ہو گئے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم پھر، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اہل مذہب اور اہل دین، ہم جو اہل مذہب اور اہل دین کا یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں فتوے، دوسروں کے بارے میں نفرت کا اظہار، دوسروں کو کافر کہہ دینا، منافق کہہ دینا، دوسروں کو فاسق و فاجر کہہ دینا، اور دوسروں کی نیت کے اوپر شک و شبہ کر دینا، یہ کیوں ہوتا ہے کہ اپنا اخلاص نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو اخلاص اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم دوسرے کے اخلاص کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ دوسرے کے اخلاص کو اپنے جیسا تو سمجھیں۔ اگر دوسرے کے اخلاص کو اپنے جیسا سمجھیں گے یا اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا جو کام ہوگا وہ کام اگر کوئی ہمیں غلط بھی نظر آ رہا ہوگا، غیر مناسب بھی نظر آ رہا ہوگا، غیر صحیح بھی نظر آ رہا ہوگا،
تو ہم اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو شک کا فائدہ دیں گے اور اس کے غلط کام کی وجہ سے بھی اسے نفرت نہیں کریں گے. ہم اس کو حقیر نہیں جانیں گے, اس کو کمتر نہیں جانیں گے, کیونکہ ہماری نظر ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ مخلص اخلاص سے کام کر رہا ہے. اور اگر ہمیں کسی کے اخلاص کے اوپر شک و شبہ ہوگا, اپنا اخلاص نظر آ رہا ہوگا اور دوسرے کے اخلاص کو اپنے اخلاص سے کمتر سمجھیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا اچھا عمل, نیک عمل, ایک عمل جو بظاہر درست ہوگا, جس عمل میں بظاہر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ہم اس کے اخلاص کے اوپر نظر کر رہے ہوں گے کہ اس کا اخلاص ٹھیک نہیں ہے, یہ مخلص نہیں ہے, یہ اخلاص کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا, اس میں اتنا اخلاص نہیں ہے جتنا اخلاص مجھ میں ہے, تو اس کا نیک عمل بھی ہمیں کمتر لگنا شروع ہو جائے گا. وہ نیک عمل کے باوجود, اچھے عمل کے باوجود بھی ہمارے ہاں معزز نہیں ہو سکے گا, ہمارے ہاں موقر نہیں ہو سکے گا, وہ ہمارے احترام کے قابل نہیں ہوگا, چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اخلاص سے نہیں کر رہا. لہذا اپنے اخلاص کو دیکھنا جو ہے یہ فتنہ ہے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, اور اس فتنے کی علامت کیا ہے؟ اس فتنے کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کا اخلاص انسان کمتر سمجھنا شروع کر دے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائی ہے, اخلاص کی نعمت عطا فرمائی ہے, تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ اس کا صدقہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے اخلاص کو اپنے سے اگر بہتر نہیں سمجھ سکتے تو اپنے جیسا ضرور سمجھیں, کسی کے اخلاص کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس کے مہینے 11ویں شریف کے مہینے ربیع الثانی کے مہینے میں یہ پیغام ہے کہ اخلاص کی نعمت میسر ہو تو اللہ کا شکر کریں, اور اگر اخلاص کی نعمت میسر ہو تو کسی کے اخلاص کو اپنے اخلاص سے کبھی کمتر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.